اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تقویۃ الایمان، پیج نمبر 19۔ اولاد کا اولاد شاہ عبد القادر نے اپنی نواسی بی بی کلثوم رحمہ اللہ سے شاہ شہید کا نکاح کر دیا۔ عبد القادر کے بھتیجے تھے شاہ اسماعیل شہید، تو ان کا نکاح انہوں نے اپنی نواسی سے کر دیا۔ ان سے صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شاہ محمد عمر تھا۔ اس کی پوری زندگی کچھ ایسی کنڈیشن میں گزری کہ جیسے مخبوط الحواس، یہاں پر لفظ لکھا ہے نیم مجذوبیت، ٹھیک ہے، مجذوب کہتے ہیں پاگل، دیوانہ، آؤٹ آف مائنڈ بندہ۔ اب نیم مجذوبیت سے مراد ہے کہ کچھ کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ مکمل پاگل بھی نہیں تھے، لیکن کچھ جو ہے دماغی کمزوری بھی تھی ان کی، تو اس لیے ان کا کوئی نام کوئی کام اتنا زندگی میں نہیں رہا، کیونکہ وہ ویسے ہی تھوڑا جو ہے دماغی طور پر کمزور انسان تھے۔ شاہ اسماعیل شہید کی اولاد تو چونکہ اتنی مختصر تھی اور وہ بھی ایسی تھی، تو اس لیے اتنا سا ہی ذکر اس کا گزرتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کی جو تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید کی متعدد یعنی بہت زیادہ تعداد سے لفظ متعدد اکثر تصانیف ہیں، کافی کتابیں ہیں۔ تصنیف جو ہے اس سے تصانیف کتابیں لکھی ہوئی۔ پہلی کتاب ہے اصول فقہ، یہ ایک رسالہ ہے جو چھپ چکا ہے، فقہ کی کتاب ہے، بہت چھوٹی مختصر سی اس میں چیزیں ہیں۔ اس کے بعد منطق میں ایک رسالہ ہے جس کا ذکر سر سید احمد خان نے بھی کیا ہے۔ نمبر 3 ایضاح الحق، رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، کتاب کہتے ہیں بڑی کتاب کو۔ ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، محققین کا بیان ہے کہ حقیقت بدعت میں ایسی کوئی کتاب کسی اور زبان میں نہیں لکھی گئی، مگر افسوس یہ ہے کہ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ اردو ترجمے کے ساتھ 2-3 بار یہ چھپ بھی چکی ہے، لیکن بہت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ چوتھے نمبر پہ ہے منصب امامت، یہ بھی نہایت عمدہ کتاب ہے، فارسی نسخے اب اس کے مل نہیں رہے، کمیاب ہیں یعنی موجود نہیں ہیں، البتہ اردو ترجمہ ملتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ان کی کتاب ہے تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، رفع الیدین وہی جو ہاتھوں کو بلند کرنا، نماز میں اٹھانا، اس کے حق میں جو ہے انہوں نے ایسی روشن کتاب لکھی ہے، تنویر نور سے ہے، عینین آنکھوں کا، ٹھیک ہے، کہ بڑی روشن کتاب ہے۔ اس میں وہ حدیث جمع کر دی گئی ہیں جن سے رفع الیدین کا سنت ہونا ثابت ہے۔ اردو ترجمے کے ساتھ کئی مرتبہ چھپ چکی ہیں اور چھپ چکی ہے یہ کتاب، اور اب حال ہی میں اس کا عربی ایڈیشن حاشیے لکھا ہے، ماتحشیہ یعنی حاشیے کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے ادارہ اشاعت السنہ سے نہایت عمدگی کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب ہے صراط مستقیم، اس کتاب کے 4 باب ہیں، جن میں سے صرف پہلا باب شاہ شہید کا لکھا ہوا ہے، مضامین سید صاحب کے ہیں، یعنی باقی ڈیٹیل جو ہیں ان کے استاد یا ساتھی جن کو یہ فالو کرتے تھے ان کی طرف سے ہیں۔ صرف عبارت اور اسلوب بیان شاہ صاحب کا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، فارسی صرف ایک مرتبہ چھپی ہے، بہت ہی کمیاب ہے۔ کمیاب سے مراد کہ جلدی ملتی نہیں ہے، کم موجود ہے مارکیٹ میں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر تقویۃ الایمان جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی کیونکہ یہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کتاب ہے 8 نمبر پہ یک روزی، یک ایک کو کہتے ہیں۔ یہ مختصر سا رسالہ ہے جس میں تقویۃ الایمان پر مولوی فضل حق خیر آبادی کے بعض اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں مولوی فضل حق کا رسالہ ملا، نماز سے فارغ ہوتے ہی جواب لکھنے بیٹھ گئے، ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو پورا کر دیا، اسی وجہ سے اس کا نام یک روزی پڑ گیا۔ مکاتیب نمبر 9 پہ، مکاتیب ان کا بہت بڑا مجموعہ ہے، جن میں سے بعض ان کے نام سے مشہور ہوئے، اکثر انہوں نے سید صاحب کے ہی ایما پر لکھے۔ مکاتیب کہتے ہیں خطوط کو، جو خطوط لکھے وہ سارے اکٹھے کر کے وہ کتاب۔ نمبر 10 منظومات، ان کی کیفیت یہ ہے کہ منظومات ایک سمجھ لیں جیسے کتاب کی صورت میں ہے، ایک فارسی قصیدہ نعت میں ہے، ایک فارسی قصیدہ سید صاحب کی مداح میں ہے۔ منظومات کا جو لفظ ہے یہ نظم سے ہے، یعنی انہوں نے نظمیں بھی لکھی، ٹھیک ہے، قصیدہ کہتے ہیں
کسی کے شان میں کچھ پڑھنا، بولنا یا لکھنا۔ تو ایک سید صاحب کی مدح میں ہے، یعنی مدح کہتے ہیں تعریف میں۔ سید صاحب وہی تھے جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر کے تو اپنے لیے راہ جہاد کو چوز کیا تھا۔ اور نعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک فارسی مثنوی موسوم باصلت نور توحید کے مضمون پر ہے، یعنی یہ جو ایک انہوں نے لکھا، حمد لکھی جو کہ اللہ کے لیے تھی، ایک اردو مثنوی موسوم باصل کے نور توحید کے مضمون پر اور بھی ہے۔ اسی طرح فارسی میں جو ہے حدیث کی شرح میں بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ چھوٹی سی جسے کہتے ہیں تعریفی کلمات آپ نے لکھے ہیں۔